نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان اللہ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، جس جگہ پہ آپ تشریف فرمائیں، یہ جگہ سلطان المناظرین امام اہل سنہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ گلشن ہے اور حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے بھی جانتے ہیں اور ان سے زیادہ بیگانے سمجھتی ہیں۔ میں نے حضرت کے پاس پڑھنے کے بعد تقریباً 16 سال تک مسلسل زندگی کا ایک حصہ گزارا اور جی اللہ کا گھر ہے، مبالغہ کی عادت ویسے بھی نہیں میری۔ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جن انعامات سے نوازا تھا اور اپنے خصوصی رحمت سے علم و عمل کا وہ چلتا سمندر اور پرجوش سمندر ہم نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ وہ صرف ایک مناظر ہی نہیں تھے بلکہ مفسر بھی تھے، بہترین مفسر، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے، متکلم بھی تھے اور محقق علی الاطلاق بھی تھے۔ اتنی صفات کے باوجود ان میں عجز و انکسار اس حد تک تھا کہ جب مجلس میں ہوتے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے۔ دوستوں والا ماحول، پیار محبت کا ماحول ہوتا اور ان کی علمی وجاہت اور علمی دھار کا یہ عالم تھا کہ آج بھی کفر و شرک اور مشرکین کے سامنے جب حضرت نعمانی کا نام آتا ہے تو ان کے پھپھلی کام جاتی ہے۔ آج بھی
بریلوی مسلک کا ایک بڑا مناظر اور بڑا منطقی مولوی گزرا ہے، اشرف سیالوی۔ اس سے ہم نے ملاقات کی، لمبی باتیں ہوئی کہ فلاں بھی، وہ کہتا رہا فلاں سے بھی میرا مناظرہ ہوا، فلاں سے بھی میرا مناظرہ ہوا، فلاں سے بھی ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں دیوبندیوں میں کون مناظر ہے جس کو آپ مناظر سمجھتے ہیں اور محقق سمجھتی ہیں؟ وہ اشرف سیالوی فوراً کہنے لگا، وہ اس طبقے کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ سچ پوچھتے ہو تو دیوبندیوں میں عالم، محقق اور صحیح معنوں میں مناظر وہ ہے تو اس کا نام ہے مولانا محمد یونس نعمانی۔ یہ ہوتا ہے الفضل بما شاہدت بہ الاعداء۔ اسی طرح زبیر علی زئی، یہ غیر مقلدین کا بڑا محقق گزرا، اور یہ زبیر علی زئی صاحب، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا شاگرد بھی تھا۔ اس نے نحو، نامیر، شرمیت اور یہ تراکیب عبارت یہ مجھ سے پڑھی ہے۔ اس فرقے کا بڑا امام سمجھا جاتا ہے اور بڑا محقق۔ وہ خود یہ لفظ کہتا تھا کہ دیوبندیوں میں اگر کوئی سکہ عالم، واقعہ تن عالم ہے، ان کا نام مولانا محمد یونس صاحب نعمانی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث کا بڑا عالم ہے، بڑا مناظر ہے، حضرت کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوئے۔ اس نے مجھے فون کیا، مرزائیوں کے ساتھ اس کا مناظرہ چل رہا تھا۔ اصل تو میں وہ آیت بیان کروں گا، یہاں پر تھوڑا سا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ حضرت کی بات بھی نہ ہو اور آگے ہم چلے جائیں، تو تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو جائے؟ نہیں، ابھی نہ ہو، شاید آگے چلوں تو ہو بھی جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا، مرزائیوں کے ساتھ ایک مسئلہ میں ان کا سوال ہے، میں پھنس گیا ہوں، اور جو اس کے لفظ تھے، اس نے کہا کہ اس سے پہلے جب ہمیں کوئی اشکال آتا، کوئی مسئلہ پرابلم آتا، تو ہم حضرت نعمانی صاحب سے رابطہ کرتے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، آپ مجھے جانتی، میں وہ خلف الامام میں بھی مناظرہ کیا تھا حضرت سے، فلاں میں کیا، لیکن پھر بھی ہمیں جب کوئی اشکال ہوتا ہے تو ہم حضرت نعمانی کو رابطہ کرتے ہیں ان سے، اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ خیر اس نے وہ مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا، پھر بڑا مطمئن ہو گیا۔ الغرض حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا اپنوں نے نہیں سمجھا جتنا بیگانوں نے سمجھا ہے، دوسروں نے سمجھا ہے۔ عمل بعض اوقات صرف لفاظی ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن عمل کا سلسلہ بالکل زیرو۔ حضرت الاستاذ کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کا علم مضبوط تھا، اس سے زیادہ ان کا عمل مضبوط تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا، کسی ایک مسئلہ پہ عشاء سے گفتگو شروع ہوتی، سحری کے وقت تک بالکل نہ
نماز کا وقت قریب ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت تو ہم بھی اونگ رہے ہوتے، لیکن حضرت کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اور پھر تہجد پڑھ کے فوراً لیٹ جاتے اور فوراً ان کو نیند آتی۔ ہم بھی سوتے تو سوال پیدا نہیں ہوا کہ کبھی صبح کی نماز رہ گئی ہو۔ جو صبح کی نماز کا وقت آتا وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہتے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم حیران تھے، حالانکہ ایسی حالت میں جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن خود اٹھتے ہمیں اٹھاتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم ایک علاقہ میں مناظرہ کے لیے گئے، 3 دن وہاں رہے، اور جو وائس ساتھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو انفاق کی بالکل عادت نہیں ہوتی۔ ہاں سکے تھے ملتے، میں اگرا وہ گل آخر تھا نہیں، چلو خیر یہ سکے ہی مل جائے، صرف ان سے اونچا سبحان اللہ کہلوا دیا کرو اور دال عید کرو، باقی تو بالکل کم خشک ہے۔ وہاں 3 دن رہے، خیر وہ مولوی بیچارہ بھاگ گیا جو مد مقابل مناسب تھا۔ ہم واپس آئے، گاڑی بھی کرائے کی، واپس جب آئے تو گاڑی کا جو خرچہ بنتا تھا 25,000 روپے، تو گاڑی وہاں سے جدا ہونا تھی ہم سے۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ گاڑی والے کو کرایہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے ہمیں بلایا تھا 3 دن ہمارا وقت بھی ضائع کیا، وہ مناظرہ دوسرے نے کیا، تو انہوں نے گاڑی کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ مجھے فوراً کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اگر ہے آپ دیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کئی ساتھی غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم ان پہ احسان لگا کے تھوڑا گئے تھے، ہم تو اپنے مشن کے دفاع کے لیے ہوئے تھے۔ آج اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو پیش کرو۔ یہاں پر بے شمار ایسے واقعات ہیں، بالکل بے لوث خدمت کرنے والا۔ دورہ تفسیر پڑھاتی ہے، مجھے حاجی صاحب نے بتایا، ملک صاحب نے، ملک افتخار صاحب نے دورہ پڑھاتے تو لوگ سمجھتے کہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ او ملکوں کے پاس دورہ پڑھا رہے ہیں اور لاکھوں روپے لیتے ہوں گے۔ مجھے خود حاجی صاحب نے بتایا دورہ تفسیر رمضان شعبان میں پڑھاتے 1 روپیہ کبھی نہیں دیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ جلسے ہیں، تقریریں ہیں، تو بہرحال اللہ نے اس شخص کو جامع الصفات علماء میں پیدا کیا، انہوں نے اپنا بھرپور مشن بیان کیا، حاسدین کے حسد کی پرواہ نہیں کی، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ ویسے بھی لوگوں کا ضابطہ ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ؟ بڑا نیک تھا۔ امام راضی کو کسی نے، امام راضی تقریر کر رہے تھے، کسی نے ڈھیلے پتھر مارے، تو امام راضی نے فرمایا ابھی تو تم پتھر مار رہے ہو اس لیے کہ میں زندہ ہوں، جب میں مروں گا پھر تمہیں راضی کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ تو زندگی میں لوگوں کی عادت ہے کہ داعی حق کو بدنام بھی کرتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر کوڑے کوڑے دعوے بھی شروع کر دیتے ہیں اور پھر وفاداری کی سندیں بھی جاری ہوتی ہے۔ بہرحال اس شخص نے کسی کی پرواہ نہیں کی،
ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص آدھا تن کسی میت کے سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یہ سبق حضرت نے ہمیں پڑھایا، دلائل کے ساتھ پڑھایا اور صاف کر کے پڑھایا۔ توجہ ہے جی، کوئی کاوڑ تو نہیں لگی؟ جامعہ نعمانیہ میں آئے ہو تو نعمانی صاحب کا سبق بھی یاد کر کے جاؤ۔ قرآن و سنت سے ہمیں سمجھایا کہ جو شخص عادتاً کسی پیغمبر کے متعلق مافوق الاسباب سماع کا قائل ہے، یہاں سے یا وہاں سے، وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے اتنی داڑھی ہو یا اتنی داڑھی ہو، چاہے بڑی پگڑی ہو یا چھوٹی پگڑی ہو۔ اور اسی طرح حضرت نے قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھایا کہ مرنے کے بعد کسی کی روح اس بدن میں نہیں ہوتی، کسی کی روح اس بدن میں نہیں ہوتی، اور جو کسی کی روح اس بدن کے اندر مانے قرآن مقدس کی 80 آیت کے منکر ہے۔ کون نہیں بول رہے؟ چلو فضائل سنو، مسئلے نہ سنو۔ آؤ، یہ ربیع الاول ہے، اس میں ہر فرقہ، ہر طائفہ، ہر مسلک، ہر مذہب اپنے اپنے رنگ کی بات کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اشاعتیوں کا رنگ کیا ہے۔ ہم ان کو نہیں چھیڑ رہے، ہمارا رنگ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، پیغمبر کی ولادت بھی شان والی، پیغمبر کریم کی موت بھی شان والی، پیغمبر کریم کی زندگی بھی شان والی۔ میرے محبوب کو اللہ نے وہ عظمتیں دی، وہ مقام دیا کہ آپ کو افضل الخلق علی الاطلاق ہونے کا نرالا شان ملا۔ آپ کی عظمتوں کا کوئی صحیح نہیں، آپ کے مراتب کا کوئی صحیح نہیں، آپ کی شانوں کا کوئی صحیح نہیں، آپ کے مراتب کا کوئی شریک نہیں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ کے محبوب کی وہ شان ہے۔ اللہ نے جو چیز اپنے پیغمبر کو دی، ایسی چیز کسی کو نہیں دی۔ میرے نبی کو نبوت دی اور باقی انبیاء کو بھی نبوت دی۔ میرے محبوب کا اعزاز یہ ہے، باقیوں کو نبوت ملی، میرے پیغمبر کو ختم نبوت ملی، میرے باقی انبیاء کو بھی میرے رب نے رحمت دے کے بھیجا۔ ہر پیغمبر رحمت کا پیغام لایا، رحمت لایا، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو ان کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن کے آنے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ شان کسی کو نہیں ملی، سارے پیغمبر آئے، ہر ایک نے دعوت دی۔ کسی نبی نے کہا یا قوم، کسی پیغمبر نے کہا یا بنی اسرائیل، لیکن بعد وہ پیغمبر، وہ شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، جن کا اعلان ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ یہ اعلان آمنہ کے لال نے کیا۔ آپ کی نبوت عام، آپ کی رسالت عام، آپ کی دعوت عام، آپ کی کتاب عام، آپ کا قبلہ عام، آپ کی امت قیامت تک کے لیے کنتم خیر امہ، امت عام قیامت تک کے لیے۔ آپ کا فیضان نبوت اسی کو جاری کیا قیامت تک کے لیے۔ آپ کا سکہ نبوت اسی کو جاری کیا اور کائنات کو بتا دیا، اور کائنات والوں، زمانے بدل جائیں گے، مکان بدل جائیں گے، افراد بدل جائیں گے، لیکن یاد رکھ لو جب میرے نبی کی نبوت کا دور آیا، اس کے بعد کوئی کسی بڑے اعظم میں ہو، کسی زمانے میں ہو،
کسی علاقہ میں ہو، جب تک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر کے محمد کریم کا مسئلہ نہیں مانے گا، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ میرے نبی کی کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور میرے نبی کی دعوت جیسی نہیں ہے۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ دعوت ہے کیا؟ ابھی آج حلوے کا ایک کڑھائی پر تھی، اور وہ کتنا تھا؟ 100، ابھی نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ، کہتے پورا شہر معطر ہو گیا۔ تو حلوے خورا، یہ میرے نبی کی دعوت حلوے والی نہیں ہے۔ حلوے بے شک کھائیا بھائی کھائیا، ڈڈا نو بتائیا، انے کھوٹی میں اٹا پہندیا نے پائیا، یہ تیری مرضی۔ میرے نبی کی دعوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی دعوت، اس کو تفصیل سے بیان کروں تو 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں۔ یہ قرآن کے، یہ میرے نبی کی دعوت ہے۔ امام قرطبی نے لکھا، جس کے پاس قرآن آ گیا اس کے پاس پیغمبر کی نبوت کے 23 سال آ گئے۔ یہ قرآن کی دعوت، یہ میرے نبی کی دعوت ہے، نبی پیغمبر کا نصاب ہے، اور اللہ کے محبوب نے 23 سال کتاب اللہ کو بیان کیا، دنیا کی کسی کتاب کو بیان نہیں کیا۔ یہ تفصیلی دعوت اب لوگوں نے جہاں کر ٹکڑے کر دیے، کوئی ایک موضوع پہ کھڑا ہو گیا، او جی اسی تے عظمت صحابہ ہی بیان کرنی ہے، عقیدہ صحابہ دا کون منسی، اسی تے عظمت صحابہ۔ ایک مولوی صاحب بڑا چیخ رہا تھا، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ کا دوپٹہ۔ میں آکھا امی عائشہ دے دوپٹے دا نام لینا ہے تے اماں عائشہ دے عقیدہ نو کیوں نہیں منتا؟ او بے ایمانہ، دوپٹے تے تجارت کی دی جائے، اس پہ تجارت چلتی ہے، نوٹ ملتا ہے، ووٹ ملتا ہے، لیکن امی عائشہ کا عقیدہ کون مانے گا؟ توجہ ہے؟ ایک طرف عظمت صحابہ کے نام، ووٹ، نوٹ، لوگوں کو جمع کرنا، اور دوسری طرف ساری شیعوں کی روایتیں مان کر مردوں کے سننے کا قائل بن کرنا۔ دو رنگی ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحابہ کا دفاع کر سکتے اشارتی۔ ہم نے کہا میرے نبی کے سب صحابہ برحق، ان کا ایمان بیجار، اس لیے جو صحابی کو بکواس کرے گا، آج بکواس کرے وہ بھی کافر، پہلے بکواس کرے وہ بھی کافر، اور جو صحابہ پہ بکواس تبرہ کرنے والا رافضی ہے، چاہے وہ محمد بن مروان ہو یا محمد بن مروان کی کوئی اور جنس ہو، اس پہ ہمیں اعتماد نہیں، ہمیں اعتماد ہے تو ابو بکر صدیق پہ اعتماد ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد۔ بالکل چپ کر کے سنو، نہ سبحان اللہ کہو نہ کچھ، جو بات میں پوچھوں وہ بتاؤ۔ یہ تو مولانا ہمارے اچھے ہیں، عالم بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے تعبیر کر لی کہ چھوٹا سبحان اللہ کہو، ذکر بالجہار نہیں، چلو بہرحال انہوں نے تعبیر کی ہے، لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں۔ سنو، جو بات میں پوچھ رہا اس کا جواب دو، اس کو میں ثابت کروں گا۔ باقی بالکل نہ سبحان اللہ کہو نہ اللہ اکبر کہو، چپ کر کر سنو، توجہ کرو۔ میں نے کیا کہا؟ عظمت صحابہ کا دفاع وہ نہیں کر سکتا جو شیعوں کی روایتوں پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے۔ ایک طرف شیعوں
ایمان کا مسئلہ، اور دوسری طرف یہ من صلی علیہ عند قبری، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد بن مروان، جو کٹر رافضی ہے۔ صحابہ قرآن پڑھ کے کہے نہیں سنتے، اس کا ایمان وہاں نہیں بنتا، اور محمد بن مروان گپ چھوڑے اس کا ایمان اس پہ ہے، تو اس کو میں مانوں گا صحابہ کا سپاہی۔ صحابہ کا سپاہی وہ ہے جو اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن سے لے اور رافضیوں کی روایتوں کو چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر دفع ہو، یا اشاعت التوحید کے سنگ ہو جا۔ یہ دو نمبری چھوڑ دے۔ یہ بھی فروئی تھی، وہ بھی فروئی، سارے بدعتیوں کا پلا پکایا ہوا ہے، کھچڑی پکائی ہے، آگے بدتی، پیچھے بدتی، دائیں بدتی، بائیں بدتی۔ نہ میرا بھائی، نہ ہم بدتی ہیں، نہ ہمارا بدعت سے جوڑ ہے، نہ اہل بدعت سے جوڑ ہے، صاحب مسئلہ ہے۔ بات کڑوی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ختم نبوت پہ جلسے کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو انہیں ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ایک طرف جلسے ختم نبوت پہ، اور رسالے کا نام رکھا 9 لاکھ، اندر لکھا آپ اس وقت نبی تھے، ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان تھے، تو پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہوگا؟ 7 لاکھ نبی آپ کے بعد نبوت ان کو ملی، پھر آپ پہلے نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ انہوں نے اس جگہ پہ ڈیرا لگایا۔ کچھ لوگ ہیں جی ہم تو فضائل والے ہیں، مسائل والے نہیں، ہمیں تو فضائل، اور ساتھ یہ بھی چپر لگا دی، فضائل میں کہتے ہیں جھوٹ بھی چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دے موٹر وے ہیں، فضائل میں صحیح حدیثیں بھی، جھوٹ بھی، ہون کھلی چھٹی نہیں، چڑھو موٹر وے کہتے بن بن کے جھوٹ بولو، اجازت مل گئی۔ میں آکے جھوٹ تتاں بول جو سچیاں چیزاں ہو گئی ہوں، یہ 3 پارہ کا قرآن ہے۔ لیکن اشاعت التوحید والے کہتی ہیں عظمت صحابہ کو بیان کرنا یہ بھی میرا ایمان، ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ بھی میرا ایمان، جمہوریت پہ رد کرنا یہ بھی میرا ایمان، طاغوتی قوتوں پہ رد کرنا یہ بھی میرا ایمان، آل بدعت پہ رد کرنا یہ بھی میرا ایمان، آل شرک پہ رد کرنا یہ بھی میرا ایمان، عظمت اولیاء بیان کرنا یہ بھی میرا ایمان، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا یہ بھی میرا ایمان، انبیاء کے معجزات بیان کرنا یہ بھی میرا ایمان، اولیاء کی کرامتیں بیان کرنا یہ بھی میرا ایمان۔ لیکن یہ کیوں میں نے مانا؟ اس لیے مانا کہ میرے ایمان کی بنیاد ہے قرآن، جو قرآن کہے گا اشاعتی کو بیان کرے گا۔ اب آیا قرآن کا، میرے نبی کی دعوت کا اجمالی بیان، تفصیلی تو 30 پارے ہیں، اور اس کا اجمالی بیان کہ آپ کے پلے کوئی چیز پڑے تو یاد رکھ لو اجمالی بیان ہے۔ پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اللہ کے نبی کی مقصد بعثت کا مرکزی عنوان اور مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ یہ جملہ تو مختصر ہے لیکن اس کی گہرائیوں میں اتریے۔ اگر میں یہ کہہ دوں علماء موجود ہیں، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں کہہ دوں انشاءاللہ یہ انکار نہیں کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مقدس کے 30 پارے کسی ایک نقطہ کے ارد گرد پھر رہی ہے، کسی ایک نقطہ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، اور وہ ہے لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، حاجتوں میں، مشکلوں میں پکار کے لائق ہونا، لہو یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ پکار کے لائق ہونا یہ رب العالمین
لائق ہونا یہ رب العالمین کا خاصہ لائق ہے لیاقت سے. لائق ہے کس سے؟ لیاقت سے. جلدی بولو, میں بیان تو ویسے میرے گلے سے زخم بیان نہیں کرنا ہوتا ہے, 2-4 گلا میں کر لوں. لیاقت, لیاقت سمجھ لے ہو؟ لیاقت کس کو کہتی ہے؟ اسی پہ انشاءاللہ کام بن جائے گا میرا. لیاقت کس کو کہتی ہے؟ قابلیت, شابش. لیاقت کس کو کہتی ہے؟ صلاحیت. لیاقت کس کو کہتے ہیں؟ قابلیت. لیاقت کس کو کہتے ہیں؟ صلاحیت. اللہ نے فرمایا پکاروں کے لائق ہونا یہ میرا خاصہ ہے. لہو دعوت اللام للاختصاص, لہو تقدیم لہو للحصر. الحق الحق اب سمجھنا ہے. لیاقت فرمایا پکار کے لائق ہونا یہ میرا خاصہ ہے, میری صلاحیت ہے, میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. کیوں؟ کیا معنی؟ اس کے 3 معنی ہیں. ایک عنوان یہ ہے پکار کے لائق ہونا میرا خاصہ ہے, مطلب یہ ہے اے حاجتوں میں پھنسا ہوا, مشکلوں میں پھنسا ہوا, اگر مجھے پکارے گا تو تیری پکار پر نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے, اور میرے سوا کسی اور کو پکارے گا تیری پکار پر نتیجہ نہیں مرتب ہو سکتا. پکار کے لائق ہونے کا معنی یہ ہے مجھے پکارے گا تو نتیجہ مرتب ہوگا. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارے گا استجابت ہوگی, نتیجہ مرتب ہوگا, اور میرے سوا کسی کو بھی پکارے گا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ لا یستجیبون لہم, وہ تیری پکار کا نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. مجھ سے مانگے گا, گناہوں میں ڈوب کے مانگے گا, میں معافیوں کے سمندر جاری کر سکتا ہوں. اولاد سے محروم ہو کے مانگے گا, میں بیٹے عطا کر سکتا ہوں, اولاد عطا کر سکتا ہوں. مشکلوں میں گھر کے مانگے گا, میں مشکلیں دور کر سکتا ہوں. حاجتوں میں پھنس کے مانگے گا, میں حاجتیں پوری کر سکتا ہوں. لہو دعوت الحق, اے کائنات والو پکار کے لائق ہونا یہ میرا خاصہ ہے. مجھے پکارے گا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے, میرے سوا کسی کو بھی پکارے گا اس پہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا. اگر سننا ہو وہ دیکھو, فرمایا اگر اس کا تجربہ کرنا ہے دیکھو آدم کو مشکل پڑی, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن حق ہے, مجھے بولو قرآن حق ہے. آدم کو مصیبت پڑی, کس کو پکارا اور کن لفظوں سے پکارا؟ بولو 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 بولو. ربنا, سارے پڑھو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہے میرے اللہ کی خبر, بے شک قرآن نے خبر دی. اور کذابین کی خبر بھی سنو, دجالوں کی خبر بھی سنو. آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی, عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ اسے دا واسطے یہ بے ایمان دا بے ایمان. قرآن جو بتا رہا ہے اس کو نہیں مانے گا. قرآن کہتا ہے ان لفظوں پہ توبہ قبول ہوئی, اور جو تیرا بے ایمان راضی جس کے متعلق وہاں لکھا ہے جہاں روایت لکھی ہے نیچے لکھا ہے موضوع ان, یہ پیغمبر پہ جھوٹ ہے, ایسی کوئی روایت موجود نہیں. اتنے بھی اس لگے جائے گی اس اگر آدم دا وسیلہ پیش کیتا, یہ اگے چل رہا ہے اس اگر رسولی شاہدہ بھی کریے, فلانے شاہدہ بھی کریے. اس لیے توحید کو بدنام نہ کر. قرآن کا مسئلہ حق ہے. آدم نے کن لفظوں سے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا
اب دیکھو نتیجہ فاستجبنا لہو فاستجبنا اے نتیجہ مرتب ہویا فاستجبنا اور فرمایا آدم نو اور شانہ مل گئیاں ڈھیر شانہ دے دیتیاں اور زیادہ بلند مقام ارتباع ہو اور زیادہ چن لیا اور بڑا مقام دیا اگر اس کو سمجھنا ہے لہو دعوت الحق جو رب کو پکارتا ہے اس کی پکار پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے دیکھ میرا نوح پیغمبر دشمنوں کا ستایا ہوا پیغمبر دشمنوں کے مقابل میں آج 950 سال تک میری توحید کا مسئلہ بیان کرنے والا پیغمبر اور دشمن سارا جگ دشمنوں کا چند آدمی حمایتی فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ میری پکار پہ نتیجہ کیسے مرتب ہوتا ہے حضرت نوح نے پکارا مجھے پکارا اور کیسے پکارا وہ پکارتے ہوئے کہتے انی مغلوب فانتصر اے میرا اللہ میں کمزور ہوں فانتصر تو میرا بدلہ لے تو میری امداد کر فرمایا فاستجبنا لہو ہم نے نوح کی اس پکار کو سنا اور نوح کے دشمنوں کو پانی میں کر دیا ہم نے نتیجہ مرتب کیا اور فرمایا اور اعتبار نہ آئے دیکھو میرا بوڑھا پیغمبر زکریا پیغمبر اور کیا کہتا ہے انی وان العظم منی واشتعل الراس شیبا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے بال سفید ہو گئے میرے موسم گزر گئے اولاد کے موسم گزر گئے عمر گزر گئی پر میرا اللہ مجھے خطرہ یہ ہے خفت الموالیہ میرا اللہ ساری زندگی میں نے تیری توحید بیان کی جنگ کے بجائے توحید کے اور جو میرے رشتہ دار ہیں یہ صاحبزاد گان ہیں ان سے میں ڈرتا ہوں چچیرے پتریر کزن یہ جو پیچھے آنے والے ہیں انی خفت الموالیہ میرا اللہ مجھے خطرہ یہ ہے میری گدی کو یہ خراب کر دیں گے میرے مشن کو یہ خراب کر دیں گے میری دعوت کو یہ خراب کر دیں گے دعا کی فکر اللہ علماء صالح اولاد نصیب فرمائے آمین اس حد سے حضرت زکریا بھی کہہ رب حبلی صرف پتر نہیں منگا تسی بھی کوئی صالح منگا کرو صالح تو وہ بھی کہہ بے کہ اللہ ایو دیا دینا جس تے تو راضی ہو بے شک اے دیا پتر دے جس تے تو راضی ہو یہ مطلب جڑا کھول کے تیری توحید بیان کرتا ہے میں نہ پتر منگو پتر مانگ کے اللہ سے اللہ کے سامنے دعا کر اللہ مجھے بیٹا دے جو تیرے دین کا سپاہی بنے بے شک تیرے دین کو سنبھالنے والا ہو آج جائیے چلو آج چھوڑتا ہوں پھر سارے ناراض ہو جاتی ہیں آج جائیے خلف من بعدہم خلف کام کرنے والے کر گئے پیچھے آئے نالیک جانشین ہمارے استاد فرماتے تھے اعوذ باللہ من تانگا بان گاڑی بان صاحبزاد گانے حادث زمان آئے اللہ میرے استاد کے بیٹوں کو صالح بنا اور صحیح حضرت نعمانی صاحب کا سچا وارث بنائے آمین تا آنکھ دل کوئی چندہ نہیں دیتا آنکھو آمین دل آمین توجہ کر فرمایا فاستجبنا ہم نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دیا صرف بیٹا نہیں اسمہ یحییٰ اس کا نام بھی ہم نے تجویز کیا اور یحییٰ الذی یحیی التوحید یحییٰ الذی یحیی التوحید نام بھی ہم نے تجویز کیا وہ صالح مانگ رہے تھے ہم نے کہا بیٹا وہ ہے جس کے نام میں بھی یہ آیا کہ یہ رب کی توحید کو بیان کرے گا اللہ کی توحید کے مشن کو بیان کرے گا فرمایا لہو دعوت الحق دیکھ نتیجہ مرتب ہوتا اگر یقین نہ آئے دیکھ ایوب پیغمبر 18 سال بیمار رہنے کے باوجود وہ محجوبہ اذ نادا ربہ اپنے رب کو پکارا پھر نتیجہ دے فاستجبنا لہو اندر کی بیماریاں بھی ختم فاستجبنا لہو
بیماریاں بھی ختم. فاستجبنا لہو، آل بھی اللہ نے وہ عطا کیا کہ جس کی توقع بھی نہیں تھی. فاستجبنا، فرمایا مجھے پکار کے دے. پکارنا تیرا کام ہے، پکار پہ نتیجہ مرتب کرنا یہ میرا کام ہے. اور فرمایا اگر جیلوں میں پھنس گیا، قید میں چلا گیا، دیکھ میرا یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کی جیل میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، اور وہاں کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات، وہاں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو لہو دعوت الحق. پکار کے لائق وہ ہے، اس کو پکار نتیجہ مرتب ہوگا، نتیجہ مرتب ہوگا. ایک معنی. اور فرمایا جن کو تو پکارتا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. جن کو تو پکارتا ہے، چاہے پیغمبر کی قبر پہ جا کے، ولی اللہ کی قبر پہ جا کے، امام بری کے دروازے پہ جا کے، علی حجویری کی چوکھٹ پہ جا کے، پیر بابے کے مزار پہ جا کے، جن کو حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا کے، حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا کے جن کو تو پکارتا ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ استجابت نہیں کر سکتے، ان کی پکار پہ نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان میں قابلیت نہیں، اس لیے کہ ان میں پکارے سننے کی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ انہیں حالات کے جاننے کی صلاحیت نہیں. صلاحیتوں والا بھی اللہ، لیاقت والا بھی اللہ، اور وہ نہیں کر سکتے. لا یستجیبون، نفی لیاقت کی، لا یستجیبون نفی صلاحیت کی، لا یستجیبون نفی استعداد کی. فرمایا ان میں یہ طاقتیں نہیں کہ وہ نتیجہ مرتب کر لے. ہاں ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا. فرمایا مثال سمجھو، مثال ہے. فرمایا تالاب ہے، تر و تازہ پانی موجود ہے، اور ایک پیاسا آدمی تالاب کے کنارے آ گیا، کنواں ہے اس کے کنارے آ گیا، اور کنواں تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے پانی میں فلانا سید زادہ ہوں، اے پانی میں فلانے قریشی دی نسل جوا، اے پانی میں فلاں ہوں، مہربانی کر آجا میرے منہ میں آجا. توجہ ہے؟ آجا میرے منہ میں. امام سے بتاؤ پانی اس کے منہ میں آئے گا؟ کیوں؟ کیوں؟ پانی چ نہ سنن دی صلاحیت ہے تے نہ اس دے منہ وچ آن دی قابلیت ہے. نہ پانی سن سکے. امام خازن لکھا ان الماء لا یشعر، پانی نو کی پتہ، پانی نہ سن سکتا ہے نہ اس کے منہ کی طرف آ سکتا ہے. ساری گدیوں والے دھرنا دے کے بیٹھے تھے اور کہے پانی آ جا، پانی آ جا. کعبہ کے رب کی قسم وہ پانی اس کے منہ میں آ سکتا. فرمایا یہ مثال ہے اللہ کباسط کفیہ الی الماء، یہ اس آدمی کی طرف ہے کی طرح ہے جو پانچ باسط ہاتھ پھیلانے والا ہے پانی کی طرف، لے جب لوگا فاہو، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، چاہے پانی کو پکارے یا ہاتھ پھیلائے. میرے مالک نے فرمایا جو وہ ماں ہوگا بے بالغ ہی قیامت تک پکارتا رہے، قیامت تک اپنی پائیں لمبی کر کے تالاب کے کنارے سے بیٹھا رہے، قیامت تک وہ پانی اس کے منہ میں آ نہیں سکتا. ہاں ایک صورت تھی، رسی لیتا، لوٹا لیتا، رسی کو لوٹے میں ڈالتا اور پانی کھینچ کے پیتا. پتہ نہیں آپ سمجھے ہو کہ لیکن یہاں اسباب نہیں. عربی میں رسی کو بھی سبب کہتی ہے، اسباب نہیں.
اگر بغیر اسباب کے پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں. واہ میرے اللہ، تو نے کیسا کرم کیا مولانا حسین علی پہ. بے شک جہاں میرا پیر بولا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا میرے رب نے مثال دی، اور پیغمبر کی قبر پہ جا کے سفارشوں کے لیے پکارنے والا، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے ان کو دعائیاں دینے والا. میرے اللہ نے فرمایا جس طرح تالاب کے اندر پانی تر و تازہ موجود ہے، خوشبودار موجود ہے، قبر میں پیغمبر کا جسم تو تر و تازہ موجود ہے، خوشبودار موجود ہے، لیکن جس طرح بغیر اسباب کے پانی تیرے منہ میں آ نہیں سکتا، اسی طرح موت سے اسباب منقطع ہو گئے. موت کے بعد پیغمبر کا وجود بھی تیری پکار سن بھی نہیں سکتا، حاجت پوری کر بھی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے یہ مثال پیش کی، فرمایا اسی مثال سے سمجھ لے اب یہ جو پکارتا رہا اے ہن سوال ہے بھی مسئلہ فروعی ہے کہ اصولی. دیکھا فیصلہ کریو اصولی یا فروعی. فروعی فروعی یہ خود فروعی ہے. مسئلہ فروعی دا اپنا نسب فروعی، مسئلہ فروعی یہ دا پورا خاندان فروعی. اب دیکھو مولانا حسین علی صاحب خود حضرت شیخ القرآن کے دورے میں فرماتے ہیں ایک آدمی اکثر کہا حضرت جی مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن فتویٰ نہ ٹھوکا کرو. مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن فتویٰ، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ فتویٰ نہ لگا. بہت آج کل میں ویسے بوم شریف بن گیا، تنقید چھڑ دیتی ہے. کون سا راضی ہو کہ نہیں، لیکن قرآن تو نہیں چھوڑ سکتا. اگر شرافت دے مانا بھی قرآن ہی چھوڑ دے مانا یہ خیال استو ماد استو جنوب. ویسے میں آپ اردو بھی ہوتا ہے توجہ کر، اس آکے فتویٰ نہ لایا کر. مسئلہ ٹھیک ہے لیکن فتویٰ نہ لگاؤ. حضرت نے فرمایا حافظ ہے، اس نے کہا حافظ نے فرمایا سورہ راج پڑھ. یہی آیت جو میں نے کہا، جب یہ سورۃ الراج پڑھنا شروع کیا پڑھا ہے لہو دعوت اللہ اللہ کے بعد ما دعا الکافرین الا فی ضلال. حضرت نے فرمایا پھر پڑھ ما دعا الکافرین الا فی ضلال. ذرا ہولے پڑھے ما دعا الکافرین الا فی ضلال. یہ اس آیت اختتام تے الوی دی پلیٹ بھی لڑا. حضرت فرمایا پھر پڑھ ما دعا الکافرین الا فی ضلال. تیسری دفعہ پڑھے پاک دے حضرت خدا دا نام معاف کر دیو، یہ تسا تا فتویٰ نہیں لیں دے، فتویٰ تا قرآن پیا لیں دے. ایک قرآن فتویٰ پیا لیں دے تے جڑا اس فتوے دا منکر ہے وہ کدے مسلمان نہیں ہو سکتا. سمجھو ہے نا میری طرف. وما دعا الکافرین، تم بھی سمجھو ما دعا العاشقین یا ما دعا الکافرین. جب آپ اٹھیں گے نا کہ اے مولوی نے بڑے فتوے لگائے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ یفتی کو، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. وما دعا الکافرین الا فی ضلال. اللہ نے فرمایا نہیں پکار کافروں کی مگر ماد بے اثر. حضرت تھانوی نے مانا کیا ماد بے اثر، اور شیخ القرآن نے مانا کیا نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی. نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی. وہ جو ہے ایک دفعہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے داعی توحید و سنت حضرت مولانا شاکر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ میرے پاس آ گئے، مجھے کہتے ہیں بہت مخلص ساتھی تھے، مجھے کہتے ہیں یار آپ سختی بڑی کرتے ہیں، تشدد بڑا کرتی. میں نے کہا حضرت شاکر صاحب ایک آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح کریں اپنے
نانا جی کا دورہ تفسیر سنی اور اس کے 4-5 پارے سن کے پھر میرے ساتھ ملاقات کریں. اس نے پارے سنے, میرے پاس آ گیا, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, خدا کی قسم میرے پاس آیا, رو رہا تھا اور کہنے لگا, اس کے جو لب تھے, اس نے کہا مولوی صاحب خدا کی قسم ہم نے تو اپنے نانے کا نام بیچا ہے, نانے کا مسئلہ آپ نے بیان کیا. سبحان اللہ, بے شک. اس کے لب تھے, ہم نے تجارت کی ہے اور میرے نانے کا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ انداز یہ تیرے نانے کا بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ قرآن مقدس کا ہے. تیرے نانے پہ خدا کی رحمت تھی جنہوں نے قرآن کو قرآن سمجھ کے بیان کیا. ما دعاء الکافرین الا فی ضلال, نہیں پکار کافروں کی مگر بعد میں اثر. آؤ, میں نے کہا لہو دعوت الرب کی پکار, اس پہ نتیجہ مرتب ہوگا, اور غیر اللہ کو پکارے گا وہ دعا بے اثر ہوگی, اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہوگا چاہے جس کو بھی پکار. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پکار کی لیاقت ان میں نہیں ہے. پکار کی لیاقت میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے لیاقت کا ایک رکن یہ ہے کہ وہ پکار کو سن سکے, پکارنے والے کی پکار کو سنتا تو ہو, اور دوسری لیاقت یہ ہے جس حاجت میں وہ پھنسا ہے وہ طاقت تو ہو, اس کو طاقت ہو, تصرف ہو, نکال تو سکتا ہو. فرمایا اے کائنات والو, یہ لیاقتیں صرف رب العالمین میں ہے, یہ اس کی شان ہے. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء, اِنَّ رَبِّي, بے شک میں بھی نہیں اور بھی کوئی نہیں, میرا پروردگار, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا. اِنَّ رَبِّي, یہ وہ ربی ہے جس نے فرمایا قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي, یہ وہ ربی ہے جس نے فرمایا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ, پہلے دن عاد لیا. اے کائنات والو, میں تمہارا مشکل کشا کافی نہیں, حاجت روا کافی نہیں, میں تمہارا پالنہار, داتا, غوث اعظم, کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا, دستگیر اور تمہاری بگڑی بنانے والا. الستو بربکم, کیا میں کافی نہیں ہوں کہ میرے سوا جب دنیا میں جاؤ گے کوئی گھوڑے کے پیچھے بھاگے گا, کوئی کھوتے کے پیچھے بھاگے گا, کوئی قبروں پہ گرے گا, کوئی تاجیوں پہ, کوئی تابوتوں پہ. الستو بربکم, آج کھڑی کھڑی سناؤ میں تمہارا رب کافی نہیں. سب نے کہا قالوا بلا, آج قبروں کو پوجنے والے, اس نے بھی کہا قالوا بلا, تادیے کو پوجنے والا, اس نے بھی کہا قالوا بلا, جڑیوں کنڈیوں پہ جانے والا, اس نے بھی کہا قالوا بلا. کیوں نہیں؟ اسی دعوت کو لے کے انبیاء آئے اور اسی دعوت پہ گارنٹی ملی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ان الذین, شک نہ کریو جنہاں لوگاں اے نعرہ لایا, جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ربنا اللہ, ہمارا مشکل کشا, حاجت روا صرف اللہ, ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ رب کی رحمتیں آتی ہیں, اس پہ پکے ہو گئے. فرمایا ان ربی, اے رب نے جس کی شان ہے یولج اللیل فی النہار, یولج النہار فی اللیل, سخر الشمس والقمر. یہ ہوتی ہے لیاقت کا بیان. اللہ پکار کے لائق ہے, قابل ہے. قابلیت کیا ہے, لیاقت کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان یہ ہے رات کا نظام بھی, دن کا نظام بھی, سورج کا نظام بھی, چاند کا نظام بھی, کائنات کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے. ذالکم اللہ ربکم, ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے مشکل کشا اللہ, یہ ہے حاجت روا اللہ, یہ ہے پکار کے لائق اللہ. یہ وہی ہے جو کہتے ہیں قال ربکم, یہ وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا ان ربی, بولو ان ربی
لسمیع الدعاء، اوے کائنات والو پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ربی، سارے بولو کون ہے؟ انا ربی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، علماء بیان کریں گے، او کعبہ کی تعمیر تھی، کعبہ کی آبادی کی دعا ہونی تھی، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انکا، سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ انا تعلیلی ہے، اور مانا یہ ہے اللہ میں کہہ رہا ہوں ربنا ربنا ربنا، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے تیرے سوا سمیع کوئی نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا ربنا ربنا ربنا، یہ کہ انا تعلیلیہ، کیا مانا؟ بار بار کہتا ہوں ربنا ابعث، ربنا آرنا، ربنا، یہ ربنا ربنا کا ورد کیوں ہے؟ اس لیے انکا انت السمیع العلیم، مجھے پتہ ہے میرا مالک کہ سمیع بھی صرف تو ہے، پکاروں کو سننے والا بھی تو ہے، حالات کو جاننے والا بھی تو ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ربنا ربنا ربنا۔ یہ ہے لیاقت، صلاحیت، ہر ایک کی پکار کو سننے والا۔ کوئی جنگلوں میں پکارے اس کی بھی سنے، کوئی سمندروں میں پکارے اس کی بھی سنے، کوئی اندھیروں میں پکارے اس کی بھی سنے۔ امام راضی لکھتے ہیں کاج پڑ گیا، خشک سالی تھی، شکاری شکار پہ تھا، اس نے دیکھے کہ ہرنی آ رہی ہے، وہ طاق میں تھا کہ ہرنی کو شکار کروں، وہ تالاب پہ پہنچی، اور تالاب پہ پہنچ کے وہ ہرنی بے ہوش ہو گئی، گر گئی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ شکاری کو رحم آیا اور وہ ہرنی کو دیکھنے لگا، ہرنی نے سر مارا، اور سر مارنے کے بعد اس نے اپنا منہ اوپر کر کے چیخنا شروع کیا۔ وہ شکاری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ہرنی کی 3 چیخیں نکلی، اوپر سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اوپر سے موسلادھار، کوئی ہرنی پانی پی کر کلاڑیاں مارتی ہوئی چلی گئی، اپنے ایکشن دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ فرمایا یہ ہوتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ایک اور رب ہے کہ پرندے بھی اسی سے مانگتے ہیں، چرندے بھی اسی سے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کا خنزیر بھی اسی سے مانگتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک شاگرد مجھے ملا، اس نے خود بتایا ہم افغانستان میں تھے اور وہاں جنگل میں خنزیر تھے، ہم نے ایک طرف سے جنگل کو آگ لگائی اور دوسری طرف تلاشیں لے کے کھڑے ہو گئے، اور جب وہاں سے ایک بوڑھا خنزیر نکلا جو چل نہیں سکتا تھا، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیخنا شروع کیا، اور ہمارے دیکھتے ہی ابھی وہ چیخ رہا تھا کہ اللہ نے موسلادھار بارش شروع کر دی اور پورے جنگل کی آگ بجھ گئی، اور خنزیر کس نسل ہے؟ کلن قد علم صلاتہ، اور مشرکہ تو خنزیر سے بھی گیا گزرے، بے شک خنزیر بھی پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ خنزیر نے بھی اللہ کو پکارا، کیونکہ خنزیر بھی سمجھتا ہے کہ رب کون ہے، اللہ، پکار کے لائق کون ہے۔ اللہ۔ اس لیے اللہ نے حضرت نوح کو فرمایا میرا پیغمبر کتا بھی تیری بیڑی تے بہ سکتا ہے، کہ سور بھی تیری بیڑی تے بہ سکتا، لیکن تیرا پتر تیری بیڑی تے بہ نہیں سکتا۔ خنزیر بھی بیٹھ سکتا ہے، کتا بھی بیٹھ سکتا ہے، اس لیے اور جو تیرا نسبی بیٹا کنعان وہ تیری کشتی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے رب نے مسئلہ سمجھا دیا کہ مشرک نبی کا بیٹا بھی ہو وہ خنزیر سے بھی بدتر۔ سبحان اللہ، کس کو پکارا؟ خنزیر، اللہ کو۔ او گو آ گئی، رسول پاک نے پوچھا تھا اس گو سے من تعبدو، گو بتا کس کو پکارتی ہے؟ گو پانچ نمازت نہیں پڑھتی، روزے نہیں، حج عمرہ، من تعبدو کا کیا معنی ہے؟ ہاں عبادت میں معنی پکار ہے، یہ نہیں ہے کہ گو کو چلا لگانے گئی تھی یا سال اندرون بیرون کے لیے گو چلی، نہیں، یا 5 نمازیں مہینے کے روزے، نہیں،
پیغمبر کریم نے پوچھا من تعبدو او زب او گرگو او گو سگو بتا دے حاجتیں تو تجھے بھی پڑتی ہوں گی، تجھے بھوک بھی لگتی ہوگی، تجھے درد بھی ہوتا ہوگا، تجھے دشمنوں سے خطرہ بھی ہوتا ہوگا، شکاریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہوگا، بتا ان خطرات میں کس کو پکارتی ہے؟ تو آگے سے کو کہتی ہے الذی سلطانہ فی السماء، ماشاءاللہ میں زمین والوں کو نہیں پکارتی، میں پکارتی اس کو ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں پہ بھی جاری ہے، سبیلہ فی البحر، اور جس کی حکومت سمندر کی لہروں پہ بھی جاری ہے۔ گو بھی مانگتی ہے تو کس سے مانگتی ہے؟ یہ مشرک گو تو بھی آگے کر ہے، یہ گو سے بھی کیا گزرا، اس لیے فرمایا بل ہم ازل، مشرک کا کھاتا یہ اولئک شر البریہ، اللہ کی پوری مخلوق سے بدترین مخلوق، یہ دو ٹانگوں والا، موٹی گردن والا تے ٹھلے پیٹ والا مشرک ہے، شر البریہ، سب سے بدترین۔ اب واپس آ جا، لیاقت سننا، فرمایا اور جن کو اللہ کے سوا پکارتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان میں لیاقت نہیں، ہم عن دعائہم غافلون، ان میں لیاقت نہیں، وہ تیری پکارے نہیں سن سکتے، اور وہ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ان میں لیاقت نہیں، صلاحیت نہیں، اور دوسری لیاقت ہے تصرف کرنا اور بگڑی بنانا۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، بگڑی بنانا تو دور کی بات، کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں، اگر وہ قطمیر ٹوٹ جائے اس کو جوڑ لگانے پہ بھی قادر نہیں، اس میں بھی متصرف نہیں۔ پتہ چل گیا لہو دعوت الحق کا معنی میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ کی پکار وہ ہے جس پہ نتیجہ مرتب ہوگا، اور غیروں کو پکارا تو نتیجہ مرتب ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک معنی ہو گیا، دو بعد میں کریں گے، آخر دعوانا الحمدللہ۔